السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وجعل يكلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومعه السيف وعليه المغفر۔ قالا کی ضمیر لوٹ رہی ہے راوی کی طرف، یعنی راوی نے کہا وجعل یکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جعل افعال شروع میں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا شروع کیا عروہ نے۔ جعل کی ضمیر عروہ، وجعل یکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا شروع کیا، یعنی سرکار سے اب کلام ہونا شروع ہوا۔ فَكُلَّمَا كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، تو جب كَلَّمَهُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتا، اخذ بلحیتہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو پکڑتا، یعنی اپنا ہاتھ سرکار کی ریش مبارک کے قریب لے کر کے جاتا۔ تو جب کلام کرتا اخذ بلحیتہ، اپنا ہاتھ سرکار کی ریش مبارک کے قریب لے کر کے جاتا۔ والمغیرۃ بن شعبۃ قائم علی رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابی رسول مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ قائم، تشریف فرما ہے، علی رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مقدس کے قریب، علی قریب کے معنی میں سر مقدس کے قریب تشریف فرما ہے۔ وَمَعُ السَّيْفُ، سیف کی جمع سیوف تلوار، اور ان کے پاس تلوار بھی ہے، یعنی مغیر بن شعبہ کے ساتھ تلوار ہے۔ وعلیہ المغفر، اور ان کے سر پر آہنی ٹوپی بھی ہے۔ ومعہ السیف، ان کی گردن میں تلوار ہے۔ وعلیہ المغفر، اور سر پر آہنی ٹوپی ہے۔ مغفر کی جمع مغافر، آہنی ٹوپی جو جنگ میں اڑی جاتی ہے سر کی حفاظت کے لیے۔ فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، عروہ تنوین اس لیے نہیں آئی کہ یہ غیر منصرف ہے۔ آہوا یوی باب افعال سے ہے دراز کرنا، بڑھانا۔ آویتا یا متحرک ما قبل وقت، یا کو الف سے بدل دیا۔ فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب عروہ اپنے ہاتھ کو دراز کرتا، فکلما جب احوا عروہ دراز کرتا، بیدی اپنا ہاتھ دراز کرتا، الی لحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف جب بھی اپنا ہاتھ بڑھاتا، دراز کرتا، ضرب یدہ، اس کا جواب ہے کلما کا، ضرب یدہ بنعل السیف، نعل کی معنی آتی نچلا حصہ۔ تو مغیرہ بن شعبہ اپنی تلوار کا نچلا حصہ، ضرب یدہ، اس کے ہاتھ پر مارتے تلوار کی نوک کو، ضرب یدہ، اس کے ہاتھ پر تلوار کا نچلا حصہ مارتے، ضرب یدہ بنعل السیف، تو اس کے ہاتھ پر تلوار کے نوک کی ضرب لگاتے، تلوار کے نچلے حصے کی ایک ضرب لگاتے، یعنی اس کے ہاتھ پہ تلوار کی نوک چھیدتے اور کہتے ہاتھ اپنا پیچھے کر۔ وقال اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مغیر بن شعبہ ارشاد فرماتے، اور مغیر بن شعبہ کہتے
اخر یدک عن لحیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھ کو پیچھے کر، اخر یدک اپنے ہاتھ کو پیچھے کر، عن لحیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے اپنا ہاتھ پیچھے کر۔ فرفع عروۃ رأسہ فقال من ھذا، تو عروہ نے مغیر بن شعبہ کے فرفع عروہ رأسہ، تو عروہ نے اپنا سر اٹھایا، فقال پھر کہتا من ھذا، یہ کون ہے، یعنی جو میرے ہاتھ پر تلوار کی نوک مار رہا ہے یہ کون ہے؟ قالوا المغیرۃ بن شعبہ، تو لوگوں نے کہا نہیں ھذا مقدر، یہ مغیر بن شعبہ ہے۔ فقال، تو اس عروہ نے کہا ای غدر الست اسعى فی غدرتک، غدر یہ عدول ہے غادر سے، جیسے عامر سے عدول ہے غیر منصرف، اس کا معنی آتا ہے عہد شکن، وعدہ خلافی کرنے والا۔ ای جو ہے یہ حروف ندا میں سے ہے۔ ای غدر، اے عہد شکن، الست اسعى فی غدرتک، کیا میں تیری عہد شکنی کو پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں؟ وقال المغیرۃ، اصل میں اب واقعہ بتلا رہے ہیں، مغیر بن شعبہ زمانہ جاہلیت میں اسلام کی دولت قبول کرنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک قوم کے ساتھ تھے، تو آپ نے اس قوم کو قتل کیا اور اس کا جو پیسہ تھا مال وغیرہ سرکار کی بارگاہ میں لے آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اسلام تو قبول کرتا ہوں، اسلام میں قبول ہو سکتا ہوں، لیکن یہ مال میں کسی کا ایسا ناحق نہیں لے سکتا۔ تو جو واقعہ اس واقعے کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وقال المغیرۃ صحب قوما، اسی کی طرف اشارہ ہے، وقال المغیرۃ صحب قوما اور فی الجاہلیت، اور حضرت مغیر بن شعبہ زمانہ جاہلیت میں کسی قوم کی مصاحبت میں تھے، فقتلہم، تو آپ نے اس قوم کا قتل کیا، واخذ اموالہم، اور اس قوم کا مال چھین لیا، اور اس قوم کا مال لے لیا۔ ثم جاء، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر آ گئے، تشریف لے آئے اس مال کو لے کر کے۔ فاسلم، پھر مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما الاسلام فاقبلوا واما المال فلست منه في شيء، رہا اسلام فاقبلوا، تو میں اس اسلام کو قبولیت کا درجہ دیتا ہوں، یعنی تیرا اسلام میں قبول کرتا ہوں، تو مذہب اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، مذہب اسلام میں تجھے داخل ہونے کی اجازت ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ واما المال، رہا مال، فلست منه في شيء، تو اس مال میں سے میں کچھ بھی قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ ثم ان عروۃ جعل يرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ، رمق یرمق، یہ نصر ینصر سے اس کا معنی آتا ہے ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھنا، غور سے دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر کے۔ پھر عروہ نے ثم ان عروۃ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ، پھر عروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ قال، راوی کہتے ہیں فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل من، الا سے پہلے مستثنی منہ محذوف، یعنی ما وقعت الا، ما ظرفیہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھکارتے، ما وقعت، یہ مستثنی منہ محذوف، تو وہ کھکار نہیں گرتی مگر فی کفی رجل منہم، صحابہ کرام کے کسی مرد کے، صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے ہاتھ پر وہ کھکار گرتی تھی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھکارتے تو وہ کھکار صحابی کے کسی ہاتھ پر گرتی، تو صحابہ کرام کی دیوانگی، صحابہ کرام کی محبت کا
عالم یہ تھا کہ اس خکار کو اپنے چہرے پر اپنے جسم پر مل لیتے. یہ محبت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خکار نہیں تھی، وہ سب نور تھا. سرکار کی حقیقت ہی نور تھی. دلکا یدلکو مانا آتا ہے نگلنا. فدلکا بیا وجہو وجلدہو، تو وہ صحابی اس خکار کو اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر مل لیتا. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور صحابہ کرام کی اطاعت کا عالم یہ تھا، یعنی صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، سرکار کے حکم کو جو بجا لاتے تھے، تو صحابہ کرام کی جو صحابہ کرام سرکار کی اتباع کرتے، اس اتباع کا، اس پیروی کا عالم یہ ہوتا کہ جب سرکار اپنے صحابہ کو حکم دیتے تو اس حکم کو بجا لانے میں جلد از جلد پیش قدمی کرتے. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، ابتدروا کو معناتے ہیں پیش قدمی کرنا. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کوئی حکم صادر فرماتے، ابتدروا أَمْرَهُ، تو صحابہ کرام اس حکم کو بجا لانے میں بے انتہا پیش قدمی کرتے. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور سرکار کی محبت کا عالم یہ تھا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو مائے وضو کو لینے کے لیے صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ صحابہ کرام آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے سرکار کے غسالے کو لینے کے لیے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو فرماتے تھے، اس وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں کے چلوں میں لینے کے لیے آپس میں لڑنے کے قریب ہو جاتے. اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے، اذا کا جواب آ رہا ہے یہ کادو یقتتل، اقتتلو جنگ کرنا، اور قادہ یہ افعال مقاربہ میں سے ہے. کادو یقتتلون علی وضوء، تو صحابہ کرام سرکار کے غسالے پر جنگ کرنے کے قریب ہو جاتے، مائے وضو پر، مائے وضو کو لینے کے لیے جنگ کرنے کے قریب ہو جاتے. وَإِذَا، یعنی جنگ کرنے لگتے تھے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ. تعظیماً یہ مفعول لہو ہے، اور حد یحد الی کے ساتھ اس معنی آتا ہے نظر بھر کر کے دیکھنا. اور خفض یخفض صوت کے معنی آواز کو پست کرنا، اور اذا کا جواب ہے خفضو. اور سرکار کا یہاں پر ادب بیان کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کا ادب بیان کیا جا رہا ہے. صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب کرتے تھے، اس ادب کا عالم یہ تھا کہ پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے، اور نہایتی ادب و احترام اور سبب تعظیم و تکریم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے نظر بھر کے نہیں دیکھتے، بسبب تعظیم و تکریم. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، کلام کرتے، خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، تو صحابہ کرام اپنی آوازوں کو پست رکھتے، عِنْدَهُ بارگاہ نبوت و رسالت میں. وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور سرکار کی تعظیم و تکریم کے سبب سرکار کو نظر بھر کے نہیں دیکھتے. فرجع عروۃ الی اصحابہ فقال ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک. فرجع عروۃ الی اصحابہ، تو عروہ اپنی قوم کی طرف، اپنے دوست و احباب کی طرف واپس پلٹا. فقال، پھر اپنی قوم سے کہتا، ای قومی، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک، وفد علی کے ساتھ منی بادشاہ کے پاس جانا. تو کہتا واللہ بخدا، لقد وفدت علی الملوک، بے شک میں بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا. وفدت علی قیصر و کسریٰ، اور میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی میں گیا. والنجاشی، اور نجاشی بادشاہ کے دربار میں بھی میں گیا.
واللہ ان رأیت ملکا قط يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان جو ہے یہاں پر نافیہ ہے، یعنی واللہ اللہ کی قسم، ان رأیت ملکا قط قطعی طور پر میں نے ایسا بادشاہ نہ دیکھا، يعظم اصحابہ جس کی تعظیم اس کے اصحاب کرتے ہوں، ما يعظم ایسی تعظیم کہ جو تعظیم محمد کے اصحاب محمد کے کرتے ہیں. ایسا بادشاہ میں نے نہیں دیکھا کہ جس کی تعظیم ایسی کرتے ہوں جو تعظیم محمد کے اصحاب محمد کی کرتے ہیں. واللہ ان ترخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل بخدا، اگر وہ کھکارتے ہیں تو وہ کھکار ان کے صحابیوں میں سے کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتی ہے. فدلک بہا بہا، تو محبت کا عالم یہ ہے کہ اس کھکار کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے، والجلد، اور اپنے جسم پر مل لیتا ہے. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور سرکار کی اور صحابہ کرام کی اطاعت کا عالم یہ ہے، ان کے اس محمد کے اصحاب کی اطاعت کا عالم یہ ہے کہ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب یہ نبی اپنی قوم کو حکم دیتا ہے، ابتدر امر، تو اس کے حکم کو بجا لانے میں پیش قدمی کرتی ہے قوم. وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے غسالے پر ان کے غسالے کو لینے کے لیے جنگ کرنے کے قریب ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اور جب یہ نبی کلام کرتا ہے تو اس کی قوم اپنی آوازوں کو اپنے نبی کے دربار میں اپنی آوازوں کو پست رکھتی ہے. وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور بسبب تعظیم و تقریب نظر بھر کے تک نہیں دیکھتی. وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، اور بے شک اس نبی نے تمہارے لیے رشد و ہدایت کی بات پیش کی ہے. فَقْبَلُوهَا، تو تم اس کو قبول کرو. فَقَالَ رَجُلٌ مِّن بَنِي كِنَانَةَ، تو قبیلہ بنی کنانہ کے ایک مرد نے کہا دعونی، مجھ کو چھوڑو، آتی ہی، میں سرکار کے دربار میں جاتا ہوں. یعنی سرکار کے جواب امر ہے، سرکار کے دربار میں، سرکار کی بارگاہ میں جانے کے لیے مجھے چھوڑے، یعنی مجھے اجازت دو. فقال، تو لوگوں نے ایتی، تجھ کو اجازت ہے، یعنی تو جا. فلما اشرف علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، تو جب یہ قبیلہ بنی کنانہ کا ایک مرد بارگاہ نبوت و رسالت میں حاضر آیا، صحابہ کرام کی بارگاہ میں آیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا فلان، یہ سرکار کا علم غیب ہے، یہ بعد والا سرکار کا یہ جملہ جو یقین علم غیب پر دلالت کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، بدن بدنۃ کی جمع قربانی کے جانور کو بولتے ہیں. یہ فلاں شخص ہے اور یہ اس قوم میں سے ہے، یہ فلاں شخص ہے اور یہ قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرنے والی قوم سے متعلق ہے. فبعثوا له، تو تم اس کے لیے قربانی کا جانور ایک پیش کر دو. فبعث له، تو اس کے لیے قربانی کا جانور ایک پیش کیا گیا. واستقبل الناس یلبون، اور لوگوں نے اس کا استقبال کیا، یلبون، تلبیہ پیش کرتے ہوئے، یعنی لبیک اللہم لبیک. فلما رأى ذلك، تو جب نے اس نے یہ خوبصورت منظر، قبیلہ بنی کنانہ کے اس مرد نے جب یہ خوبصورت منظر دیکھا، قال، تو کہتا سبحان اللہ، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، باقی اللہ ہی کے لیے ہے. ما ينبغي، ما نافیہ، ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت، اس قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یعنی ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا البيت، خانہ کعبہ کے طواف سے اس قوم کو روکنا مناسب نہیں ہے. فلما رجع الى اصحابہ، تو جب یہ قبیلہ بنی کنانہ سے تعلق رکھنے والا یہ شخص جب واپس آیا اپنے دوست و احباب کے پاس، قال، تو اس نے کہا رأیت البدن قد قلدت وعشعرت، اشعر وہی قلدو قربانی کا جانور جو ہوتا تھا پہلے اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا کرتے تھے اور زخم کے نشان لگا دیا کرتے تھے، اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ کہتا ہے
قبیلہ بنی کنانہ کا یہ مرد کہ رأیت البدن، میں نے قربانی کے جانوروں کو دیکھا ہے جن کے قد قلدت، جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، وہ اشعرت، اور نشانات بھی لگائے گئے ہیں ان کے جسموں پر. فما ارا ان یصدوا، تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کو روکا جائے، ان یصدوا عن البیت، خانہ کا طواف کعبہ سے ان کو روکا جائے، میں بہتر و مناسب نہیں سمجھتا. فقال رجل منہم، تو قبیلہ بنی کنانہ کے ایک مرد نے کہا، یقال له مکرز بن حفص، جس کو مکرز بن حفص کہا جاتا ہے. فقال، اس نے کہا، دعونی، مجھ کو چھوڑو، آتی ہی، میں اس کے پاس جاتا ہوں، یعنی مجھے بھی اجازت دو اس نبی کے پاس جانے کے لیے، میں بھی اس نبی کے پاس جاتا ہوں. فقالوا ایتی ہی، تو لوگوں نے کہا ایتی، جائیے، یعنی تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا، اس نبی کے دربار میں جا. فلما اشرف علیہم، اشرف علی آنا، تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس آیا، قال النبی، یہ جملہ بھی سرکار کے علم غیب پر دلالت کر رہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا مکرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، دیکھیے سرکار کا علم غیب، سرکار نے ارشاد فرمایا، ھذا مکرز، یہ مکرز ہے، وهو رجل فاجر، اور یہ فاسق و فاجر ایک مرد ہے. فجعل يكلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے جو صفات قبیحہ تھیں اس کی طرف سرکار نے اشارہ فرما دیا، اور یہ اشارہ سرکار کے علم غیب پر دلالت کر رہا ہے. فجعل يكلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کرنا شروع کر دیا. فبینما هو يكلمه، تو جس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام، تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کلام فرما رہے تھے، اذ فجائی، اچانک سہیل بن عمر آ گئے. وقال معمر، اور معمر ایک راوی کہتے ہیں، فاخبرنی ایوب، مجھ کو ایوب نے خبر دی، ایوب غیر منصرف ہے، مجھ کو ایوب نے خبر دی کہ ان اکرمہ سے مروی ہے کیا کہ انہ لما جاء سہیل، یعنی معمر کہتے ہیں کہ مجھ کو ایوب نے خبر دی، ایوب کہتے ہیں معمر کہتے ہیں کہ مجھ کو ایوب نے خبر دی، ایوب کو اکرمہ نے خبر دی، کیا کہ انہ لما جاء سہیل، کہ جب سہیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد سہل لکم من امرکم. یہ من امرکم، من جو ہے یہ بعض کے معنی میں ہے، اور یہ سہولہ کا فاعل ہے، من یعنی بعض امرکم، اب تمہارا کچھ معاملہ آسان ہو گیا ہے. قد سہولہ لکم من امرکم، بلا شبہ تمہارا دینی معاملہ کچھ اب آسان ہو گیا ہے، یعنی سہیل کے آنے سے دینی معاملہ کچھ اب آسان ہو گیا ہے. یہ کیف یعذبون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنی سرکار صحابہ کرام کی کیسے تعظیم و تکریم کرتے تھے، یہ بیان پورا ہو گیا. اب کل کو جو رؤیا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، یہ پڑھایا جائے گا. تو اے عزیز طلبہ، آپ اس کی عبارت ضرور دیکھیں، اور عبارت کو حل کرتے وقت حل لغات بھی دیکھیں. یہ حل لغات ضروری ہے، اور ترکیب نحوی پر بھی دھیان دیں، صرفی تعلیلات پر بھی دھیان دیں، یہ بہت ضروری ہے. تو یہ کل جو ہے رؤیا نبی پورے ہی پڑھا دیا جائے گا، اس لیے اس کی عبارت آپ حضرات دیکھ کر کے، کل دیکھ کر کے رکھیں.